اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے یہ بات کہتا ہوں، یا اللہ یہ میرا سوال قبول کر لینا، میرے بھائی میری بہن جو کہتے ہیں اس پر آپ آمین کہنا۔ جب اللہ سے، اللہ کی زبان میں اللہ سے سوال کرو گے تو خدا کی قسم مسجد میں کھڑا ہو کر بتاتا ہوں کیسے قبول نہیں ہوگا۔ اب ایک کام ہے وہ نہیں ہو رہا کسی بھی صورت، اس سے پہلے ایک مرتبہ پڑھے آپ کہ وہ کام ہوتا ہے یا نہیں۔ ان کے اگر ایک ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا تو آپ حیران ہو جاؤ گے۔ آج ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا کہ میرا جو اپنا نمبر تھا سعودی عربی والا، تو وہ کسی نے ہیک کر لیا ہے، کسی نے نکلوایا ہے، واٹس ایپ بھی بنا لیا ہے۔ اس کا میں کسی بھی قسم کا ذمہ دار نہیں ہوں، اگر کوئی بھی کانٹیکٹ کرے۔ صرف بات یہ ہے کہ اب یہ میرا نیو نمبر ہے، اگر اس پر آپ رابطہ کرتے ہیں تو مجھ سے رابطہ ہوگا۔ اس نمبر کے علاوہ کسی بھی نمبر پر آپ رابطہ کرتے ہیں تو اس کا کسی بھی طرح میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح نماز میں نے پڑھی، مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پیچھے قرآن مجید ہے جہاں پر میں تلاوت کر رہا تھا۔ ایک آیات کریمہ میرے سامنے سے گزر گئی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ ضرور بھی ضرور شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کا بھی دنیا اور آخرت کا بھلا ہو جائے گا اور میرا بھی دنیا اور آخرت کا بھلا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ چھوٹی سی مختصر یہ آیات کریمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھے، زیادہ نہیں، صرف ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد جو شخص یہ پڑھے گا اس کا خاتمہ بالخیر بالایمان ہوگا۔ حوالہ دیتا ہوں قرآن مجید میں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرا پارہ ہے، آل عمران شروع ہو چکا ہے، اور آل عمران کا پہلا رکوع یہاں پر جب آؤ گے 7 نمبر آیات پر، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آپ ہر نماز کے بعد صرف اس کو ایک مرتبہ پڑھیں، صرف ایک مرتبہ۔ تو میرے بھائیوں، احادیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اس کو کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا تو اس کا خاتمہ بالخیر بالایمان ہوگا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز آپ لوگوں کو چاہیے میرے بھائی کہ اگر آپ کا خاتمہ بالخیر بالایمان ہو، اللہ جل شانہ آپ سب کا اور میرا خاتمہ بالخیر بالایمان کرے۔ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ آیات کریمہ آپ زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں، قرآن مجید میں پڑھ کے بھی آپ اس کا معمول بنائیں، اس کا وظیفہ بنائیں، اس کا ورد کر لیں، انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں دونوں کو فائدہ ہوگا۔ ایک تو بڑی جو فائدہ ہے وہ آخرت کا ہے، اب دنیا کی بھی بہت سارے ان کے فوائد ہیں۔ کوئی بھی آپ کے سامنے کام آئے، اس میں رکاوٹ پیدا ہوا، اس میں ایک چیز ہے، اس میں بندش ہے، اب ایک کام ہے وہ نہیں ہو رہا کسی بھی صورت، اس سے پہلے ایک مرتبہ پڑھے آپ کہ وہ کام ہوتا ہے یا نہیں۔ اب کوئی بھی اگر مثال میں دیتا ہوں، بہت سارے وظائف ہیں، ہر چیز کے لیے ہیں۔ اب اگر آپ کو سواری نہیں مل رہی تو بہت لوگ سورہ قریش پڑھتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر سورہ قریش بھی آپ پڑھیں یا اگر اس کو آپ نہیں پڑھتے اور آپ اس آیات کریمہ کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور بھی ضرور وہ سواری بہت جلد آئے گی، آپ کے سامنے کھڑے ہوگی، آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے، آپ بھوکے ہیں، آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ پڑھیں اس کو 11 مرتبہ آپ پڑھیں۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کے گھر پر کوئی آئے گا، دروازہ ٹک ٹک آئے گا کہ ہاں میرے بھائی یہ راشن ہم لائے ہیں، کون ہے، کہاں سے لائے، کوئی پتہ نہیں۔ آپ نے ان سے پوچھنا نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کس فاؤنڈیشن سے ہیں یا کس
مطلب کوئی بھی آپ نے پتہ جو ہے نا نہیں پوچھنی ہے. اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اندر رکھے. ان کے اگر ایک ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا تو آپ حیران ہو جاؤ گے. لیکن ویڈیو کا آج بنانا مقصد صرف یہی تھا کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ اس کو ضرور بھی ضرور ہر حال ہر صورت میں شروع کریں. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے جو طاقت رکھی ہے دنیا کے کسی بھی چیز میں اتنا طاقت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا زبان، اللہ کا کلام، اللہ کا خود کا کلام ہے. ایک ہمارا اور آپ کا کلام ہے. میری کلام سے آپ کتنے متاثر ہوتے ہیں، کتنے مطمئن ہوتے ہیں. ویڈیو کے اندر اندر وہ وظیفہ آپ شروع کرتے ہیں، اور جب میری رب کا کلام ہو تو اس پر آپ کیوں مطمئن نہیں ہوں گے؟ کیسے مطمئن نہیں ہوں گے؟ تو میرے بھائیوں، اس کا معنی آپ دیکھ لیں. ربنا، سب سے پہلے میری رب کی آواز ہے. ربنا، اے ہمارے رب. صرف میرا رب نہیں، اللہ نے خود فرمایا ربنا، پوری کائنات کا رب، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا رب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آنسو آنے لگتے ہیں جب اس کے ترجمے پر آپ جو ہے نا غور اور فکر کرتے ہیں. اگر کوئی ہو اس پر غور اور فکر کرنے والے، اے اللہ ہمارے دلوں کو مت پھیرنا. میں اپنے طریقے سے جو ہے نا ترجمہ کرتا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں کرتا. اے اللہ ہمارے دل اپنی طرف متوجہ کرنا، لوگوں کی طرف نہیں. اپنے رحمت سے ہمیں نا امید مت کرنا. واہ واہ میرے بھائی، کیا بات ہے. جب اللہ سے، اللہ کی زبان میں اللہ سے سوال کرو گے تو خدا کی قسم مسجد میں کھڑا ہو کر بتا دوں کیسے قبول نہیں ہوگا. ربنا، اے ہمارے رب. ایک ایک آواز، ایک ایک لفظ سے خود ایک آواز ایسے نکل آتی ہیں کہ کان سنتے ہی دل پر لگتے ہیں. جیسے کہ کوئی کہتے ہیں نا کہ میرے دل کو یہ بات لگی، تیر کی طرح چیرتے ہوئے. تو اسی طرح میرے بھائی ایک ایک لفظ یہ آپ کے دل کو لگے گی. تو اللہ جل شانہ ہمارے اعمال، ان کی طرف اللہ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ان کی طرف مت دیکھنا. اللہ ہماری نیتوں کو دیکھنا. ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان ہو، اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہے. رب محمد کی قسم، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے یہ بات کہتا ہوں، یا اللہ یہ میرا سوال قبول کر لینا. میرے بھائی میری بہن جو کہتے ہیں اس پر آپ آمین کہنا کہ ہم سب کا آخرہ بالخیر بالایمان ہو. اس وقت موت دو اللہ جب آپ راضی ہو، آپ کا محبوب راضی ہو. دنیا جیسے کیسی بھی ہے گزر جائے گی. میری بھائیوں میری بہنوں، آخرت کا فکر کرنا چاہیے. آخرت کا، دنیا میرے بھائیوں کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ کھیل اور تماشا ہے. پھر ہم کھیل اور تماشا کو ہم نے اپنا مقصد بنا ڈالا ہوا ہے، اور جو ہمارا مقصد ہے آخرت کا اس کو ہم نے پیچھے ڈالا ہوا ہے. تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے. بس اللہ جل شانہ ہمارا اور آپ کا حامی اور ناصر اور مددگار ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.